لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب صدق الله مولانا العلي العظيم. اللہ تعالی نے اس کائنات کو وجود بخشا، دنیا کو آباد کروایا اور پھر اس کو ایسی ایسی نعمتوں سے مالا مال کیا کہ ہر انسان دنیا میں موجود نعمتوں کو حاصل کرنے کی فکر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی دلچسپیوں کا سامان اس دنیا کے اندر پیدا کرنا۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں دنیا میں جن سے انسان اپنا دل لگاتا ہے، کتنے ایسے قدرتی مناظر ہیں کہ جن کو دیکھ کر انسان کی طبیعت میں سرور آ جاتا ہے، کتنے ایسے موسم ہیں کہ جن میں رہ کر اور جن کو برت کر انسان کو ایک خاص قسم کی لذت محسوس ہوتی ہے، لطف محسوس ہوتا ہے۔ آمدنی کے کتنے ایسے ذرائع ہیں جن کو انسان اپنے لیے اختیار کر کے اطمینان و سکون اور عافیت کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے۔ انسان اگر دنیا میں موجود اللہ نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھے گا، گننے بیٹھے گا، تو اس کی زندگی تمام ہو جائے گی، لیکن اللہ کی نعمتوں کا سلسلہ اور گنتی مکمل نہیں ہوگی۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اللہ پاک نے چیلنج کے ساتھ اپنے کلام مقدس میں بیان فرمایا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے، شمار کرنا چاہو گے، تو یہ تمہارے بس کی بات ہے ہی نہیں، تم گنتی کر ہی نہیں سکتے۔ تو دنیا کو اللہ نے بے شمار قیمتی نعمتوں سے مالا مال فرمایا اور پھر انسان کو
دنیا کی ان نعمتوں سے دلچسپی بھی عطا فرمائی، اور باری تعالیٰ کا انسان کے دل میں دنیا کی نعمتوں کے حوالے سے دلچسپی کا پیدا کرنا یہ بھی حکمت سے خالی نہیں، اس لیے کہ اگر انسان کو دنیا کی نعمتوں سے دلچسپی نہ ہوتی تو پھر آدمی دنیا کمانے ہی کی فکر نہ کرتا، اور پھر جب دنیا کمانے کی فکر نہ ہوتی تو وہ اپنا پیٹ کیسے پالتا، اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالتا، اپنی بنیادی ضروریات کو کیسے پورا کرتا، جس کا خرچہ اس کے کاندھوں پر ہے ان کے خرچوں کو وہ کیسے ادا کرتا۔ اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان دنیا میں مشغول ہو، محنت کرے، ملازمت کرے، دنیا کمائے، تاکہ حلال ذریعے سے وہ اپنا بھی پیٹ پال سکے اور اپنے بچوں کا بھی پیٹ پال سکے۔ تو اللہ نے مال کی جو محبت انسان کے دل میں ڈالی، دولت کی جو محبت انسان کے دل میں ڈالی، عہدے کی جو محبت انسان کے دل میں ڈالی، اور دوسری بہت سی نعمتوں کی جو محبت اللہ نے انسان کے دل میں ڈالی ہے، وہ بھی اللہ کی حکمت کے عین مطابق ہے، کیونکہ انسان اسی چیز کے سلسلے میں کوشش کرتا ہے جس کی کوئی قیمت اس کے دل کے اندر ہوتی ہے، جس سے اسے کوئی دلچسپی ہوتی ہے۔ اگر دنیا کی نعمتوں سے کوئی دلچسپی نہ ہوتی انسان کو تو پھر تو دنیا کا نظام بھی نرم نرم ہو جاتا ہے، زیر و زبر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے اگر دنیا میں پائی جانے والی نعمتوں کی محبت ہمارے اور آپ کے دل میں اور انسانوں کے دل میں ڈالی ہے تو یہ بھی باری تعالیٰ کی حکمت کے مطابق، اور اس محبت کو ڈالنے کی ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ جب دنیا کی یہ نعمتیں انسان کے سامنے آتی ہیں تو پھر آخرت کی نعمتوں کو سمجھانا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر دنیا کی نعمتوں کی اہمیت انسان کے دل میں نہ ہو تو پھر اخروی نعمتوں کی اہمیت کیسے اس کے دل کے اندر بیٹھے؟ اس لیے اللہ نے آخرت کی نعمتوں کی قدر و منزلت اور اہمیت انسان کے دل میں بٹھانے کے لیے دنیا کی نعمتوں سے بھی اسے دلچسپی عطا کی۔ اور تیسری حکمت، دنیا کی نعمتوں سے انسان کو دلچسپی پیدا کرنے کی تیسری حکمت یہ ہے کہ اللہ انسان کے دل میں دنیا کی نعمتوں کی محبت ڈال کر اس کو جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں، آزماتے ہیں کہ کہیں یہ دنیا کی نعمتوں کی محبت میں ڈوب کر آخرت سے غافل تو نہیں ہو رہا۔ آزمایا جا رہا ہے، امتحان لیا جا رہا ہے، بتا دیا گیا کہ حقیقی زندگی دنیا سے جانے کے بعد کی زندگی، یہاں کی زندگی جو عارضی ہے، فانی ہے، ختم ہونے والی۔ یہ ٹھیک ہے کہ دنیا کی یہ نعمتیں تمہاری نگاہ میں محبوب ہیں، لیکن ان کی محبت اتنی غالب نہ آنی چاہیے کہ آخرت کی فکر ہی سے غافل ہو جاؤ اور اپنی آخرت کو سنوارنے اور بنانے کی کوشش ہی کرنے والے نہ بنو، صبح سے شام تک دنیا ہی دنیا میں لگے رہو۔ تو اللہ نے دنیا کی نعمتوں سے محبت آزمائش و امتحان کے لیے بھی انسان کو عطا فرمایا، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ہم نے روئے زمین پر جو کچھ زیب و زینت کے سامان پیدا کیے وہ کیوں پیدا کیے ہیں؟ لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم انسانوں کو جانچیں، پرکھیں، ان کا امتحان لیں کہ ان میں سے کون عمل کرنے کے اعتبار سے اچھا۔ تو انسان کے دل میں دنیا کی نعمتوں کی محبت ڈالی گئی، یہ مضمون اللہ نے قرآن پاک کی آیات میں بیان فرمایا، ارشاد فرمایا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث
فرما رہے ہیں کہ انسان کے لیے مرغوبات کی محبت کو خوشنما کر دیا گیا. انسان کے لیے مرغوبات، محبوبات، پسندیدہ چیزوں کی محبت کو مزین و آراستہ کر دیا گیا ہے. اب یہ مرغوبات کیا ہیں، محبوبات کیا ہیں، دلچسپیوں کے سامان کیا ہیں، وہ نعمتیں کون سی ہیں جن سے محبت انسان کے دل میں پائی جاتی ہے تو بے شمار، لیکن اللہ نے چند گنائی ہیں ان میں سے. پہلے نمبر پر آپ نے فرمایا من النساء والبنین، عورتیں اور اولاد. سب سے پہلے جن نعمتوں کا تذکرہ باری تعالیٰ نے فرمایا وہ عورت اور اولاد، کیونکہ عام طور پر انہی دو نعمتوں کی محبت میں چور ہو کر انسان اللہ کے حقوق کو ضائع کرنے والا اور شرعی احکامات کی دھجیاں اڑانے والا بن جاتا ہے. ان دو نعمتوں میں اس درجہ دلچسپی انسان اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے کہ پھر اس کو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، آخرت سے غافل ہو جاتا ہے. اس لیے سب سے پہلے اللہ نے نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے عورتوں کا اور اولاد کا تذکرہ کرتے اور اس کے بعد فرمایا وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، سونے اور چاندی کے ڈھیر. یہ بھی وہ نعمت ہے جس سے انسان دل لگاتا ہے. تو جانتا ہے انسان کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے. معمولی سا سونا بھی اگر کسی کو مل جائے تو اس کے بارے کے نیارے ہو جاتے ہیں، لاٹری کھل جاتی ہے، تجوری بھر جاتی ہے. انسان چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ سونے کا مالک بنوں، چاندی کا مالک بنوں، ہیرے کا مالک بنوں، جواہرات کا مالک بنوں، روپیوں کا مالک بنوں، دھن اور دولت کا مالک بنوں. جائز طریقے سے مالک بن رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ان چیزوں میں ایسا دل نہیں لگانا ہے کہ ہم آخرت ہی سے غافل ہو جائیں. والخیل المسومہ، نشان لگے ہوئے گھوڑے، اعلیٰ درجے کے گھوڑے ہوتے ہیں. انسانوں کے دل ان گھوڑوں میں بھی لگتے ہیں. اس زمانے میں جب قرآن پاک کا نزول ہوا، جس سماج میں اور معاشرے میں قرآن آیات کا نزول ہوا تو اس میں گھوڑوں کی بڑی قیمت تھی، اونٹوں کی بڑی قیمت تھی. اس لیے خاص طور پر قرآن تعالیٰ نے نشان زدہ مخصوص گھوڑوں کا تذکرہ فرمایا. اسی طرح فرمایا والانعام والحرث، گھوڑوں کے علاوہ اور جانور ان سے بھی انسان دل لگاتا ہے. اور کھیتی کے سامنے، کھیتی باڑی، کاشتکاری، یہ بھی وہ چیز ہے جس میں انسان دل لگاتا ہے. تو دل لگانا یہ تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ایسا دل لگانا کہ آدمی بس اسی میں ڈوب جائے اور دینی ذمہ داریوں کی ادائیگی کی فکر نہ کرے اور آخرت سے بالکل غافل ہو جائے تو یہ دنیا اس کے لیے وبال جان بن جائے. بلکہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. یہ جو نعمتیں ہم نے شمار کروائی ہیں یہ سب کے سب دنیا کی زندگی کے معمولی ساز و سامان ہیں، کیونکہ یہ ہمیشہ رہنے والی چیزیں نہیں ہیں. سب ختم ہو جائیں، کوئی چیز باقی نہیں رہے، انسان ہی باقی نہیں رہے. بچپنا ہوتا ہے، جوانی آتی ہے، بڑھاپا آتا ہے، پھر فنا کا دور انسان کے اوپر آ جاتا ہے. اور کتنے تو وہ ہیں کہ جو بڑھاپے کے عمر تک پہنچتے ہی نہیں، اس سے پہلے اللہ کے یہاں چلے جاتے ہیں. تو کوئی چیز اس دنیا میں باقی رہنے والی ہے. واللہ عنده حسن المآب، بہترین ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے. جب انسان دنیا کی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے گا تو پھر اللہ کو ٹھاٹ باٹ اس کو عطا فرمائیں گے، وہ عیش و عشرت اس کو نصیب فرمائیں گے، اطمینان و سکون کی وہ زندگی اس کو عطا فرمائیں گے کہ جس کا اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ تصور نہیں کر سکتے. قرآن پاک کی ایک آیت میں باری تعالیٰ نے
ایک اشکال کو دور کیا ہے جو عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہو جاتا ہے کہ جو لوگ اللہ کو نہیں ماننے والے ہیں ان کے پاس بھی دنیا کی خوب دولت ہوتی ہے اور وہ بھی آرام کی مظاہر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں جو باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ گنہگار لوگوں کے پاس جو مال و دولت کا انبار لگا ہوا ہے اور ہر طرح کی نعمتوں سے وہ مالا مال دکھائی دے رہے ہیں، یہ چیز تمہیں تعجب میں اور حیرت میں نہ ڈالے۔ اللہ یہ نعمتیں اپنے گنہگار بندوں کو بھی عطا فرما دیتے ہیں، کیوں؟ تاکہ دنیاوی زندگی میں باری تعالیٰ ان کو عذاب کا مزہ چکھائے اور آخرت میں ان کے ساتھ جو برتاؤ ہوگا کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، وہ الگ ہے۔ لیکن دنیا میں بھی باری تعالیٰ یہ چیزیں عطا فرماتے ہیں آزمائش کے لیے اور امتحان کے لیے۔ تو اللہ نے اس دنیا کو جن نعمتوں سے آباد فرمایا ہے وہ سب ہمارے اور آپ ہی کے لیے، اور دنیا میں بسنے والے انسانوں ہی کو ان نعمتوں سے لطف اندوز ہونا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے۔ بس اللہ کو یہ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں ایسا جی لگانے والے نہ بنو کہ آخرت سے تمہارا جی پھر جائے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل وعد نفسک من اہل القبور۔ فرمایا کہ دنیا میں اجنبی انسان کی طرح رہو، پردیسی کی طرح رہو۔ کوئی آدمی اپنا دیش چھوڑ کر کسی دوسرے دیش میں جائے، اپنا گھر چھوڑ کر، اپنا علاقہ چھوڑ کر کسی دوسرے شہر میں جائے تو وہاں وہ مسافر ہوتا ہے، وہاں اس کا ٹھکانہ کوئی نہیں ہوتا، رہنے کی کوئی مخصوص جگہ نہیں ہوتی۔ وہ جلد از جلد اپنے دیش واپس آنے کی فکر کرتا ہے کہ میرا کام پورا ہو اور میں اپنے گھر لوٹوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں بھی تم ایک اجنبی اور پردیسی کی طرح رہو یا ایک مسافر کی طرح زندگی گزارو، یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو ایک منزل ہے اور حقیقی منزل اس کے بعد آنے والی ہے، اس کو پار کر کے اس حقیقی منزل تک پہنچنا ہے۔ اس منزل کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کی فکر کرتے ہوئے دنیا کی زندگی اگر گزارو گے تو اللہ یہاں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے، وہاں بھی کامیابی عطا فرمائیں۔ اور فرمایا وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، اپنے آپ کو قبر والوں میں سے گنا کرو، اپنے آپ کو قبر والوں میں سے گنا کرو، قبرستان جایا کرو اور ذرا سوچا کرو کہ کل جو لوگ ہمارے درمیان رہا کرتے تھے آج وہ پیوند خاک ہو چکے ہیں اور اپنی قبر میں آرام کر رہے ہیں، کل ہمیں بھی یہی آنا ہے، اپنے گھر بار کو، اپنے رشتے داروں کو، اپنے آل اولاد کو چھوڑ کر ہمیں بھی یہی آنا ہے۔ کتنے دن کی انسان کی زندگی ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، چاہے کتنے عالیشان مقام میں وہ رہ رہا ہو، جب اللہ کی طرف سے بلاوا آئے گا تو اس کے گھر کے لوگ ہی اس کو اس مٹی کا پیوند بنا کر چلے آئیں گے۔ یہی انسان کی حقیقت ہے اور یہی آپ کی منزل ہے، ہر شخص کو اس منزل تک پہنچنا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اسی کی جانب متوجہ فرما رہے ہیں وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، اپنے آپ کو قبر والوں میں گنا کرو اور شمار کیا۔ تو قرآن پاک کی آیات میں باری تعالیٰ نے سبق یہی دیا ہے کہ دنیا میں دلچسپی ضرور لو، نعمتوں کی محبت تمہارے دل میں ہم نہیں ڈالی ہے اور یہ بھی ہماری حکمت کا تقاضا ہے، لیکن ایسی دلچسپی نہ ہو کہ وہ دنیا تمہیں لے ڈوبے، یہ محبت ہی تمہیں لے ڈوبے اور نہ یہاں کا چھوڑے نہ وہاں کا چھوڑے۔
مولانا رومی علیہ الرحمہ نے اس موضوع پر ایک بڑا عارفانہ شعر کہا ہے: آپ در کشتی ہلاک کشتی است، آپ در کشتی ہلاک کشتی است، آپ اندر زیر کشتی کشتی است۔ کشتی پانی کے اندر تیرتی اور کشتی کے چلنے کے لیے پانی ضروری ہے، لیکن یہ پانی اس کشتی کے لیے اسی وقت تک معین و مددگار ہے جب یہ کشتی کے آس پاس رہے، اور اگر یہی پانی جو کشتی کی جان ہے کشتی کے اندر آ جائے گا تو پھر یہ کشتی کی ہلاکت کا باعث اور ذریعہ ہوتا ہے۔ بالکل یہی صورت دنیا کے سارے سامان اور دنیا کی نعمتوں کی ہے، اور انسان کے قلب اور انسان کے دل کی۔ انسان کا دل کشتی کی مانند ہے، اور دنیا کے سارے سامان اور نعمتیں یہ اس پانی کی مانند ہے جس پر کشتی چلتی۔ جب تک انسان کے دل کا ان نعمتوں سے صرف اس درجہ تعلق رہے گا کہ دل کے آس پاس کی نعمتیں ہوں گی، لیکن دل کے اندر یہ جگہ نہیں پائے گی، دل کے اندر یہ نعمتیں داخل نہیں ہوگی، یعنی حقیقی محبت ان کی نہیں ہوگی، اس وقت تک تو انسان کی گاڑی صحیح چلتی رہے۔ اور اگر دنیا کی نعمتوں کی حقیقی محبت انسان کے دل میں اس درجہ آ گئی کہ وہ آخرت کو بھلا بیٹھا، تو پھر یہ محبت انسان کو لے ڈوبے گی، اس کے دل کو غرق کر دے گی، پھر نہ وہ یہاں کامیاب ہوگا نہ وہاں کامیاب ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی محبت کے بارے میں ارشاد فرمایا: حب الدنیا رأس كل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر طرح کی برائیوں کی جڑ ہے۔ ایسی ہی محبت، ورنہ انسان کاروبار کرے، تجارت کرے، ملازمت کرے، محنت کرے، مزدوری کرے، کمائے، صبح سے شام تک دنیا میں مصروف رہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ یہ ذمہ داری ہے جس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ خالی ہاتھ نہیں بیٹھا جائے، معطل ہو کر زندگی نہیں گزاری جائے گی، ہاتھ پیر ڈالے جائیں گے، محنت کی جائے گی، دنیا کمائی جائے گی، لیکن ایسی محبت دل میں نہیں بٹھانی ہے کہ نمازوں کا پتہ نہ رہے، روزوں کی فکر نہ رہے، اللہ کے کلام کی تلاوت کی اور اس کو یاد کرنے کی توفیق ہی نہ ہو۔ یہ محبت انسان کے لیے ہر طرح کے گناہوں کی بنیاد اور جڑ ہے۔ حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دلنی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجیے کہ میں اس کو کروں تو اس کے نتیجے میں اللہ بھی مجھ سے محبت کرنے والے بن جائیں اور اللہ کے بندے بھی مجھ سے محبت کرنے لگیں۔ بڑی اچھی خواہش تھی ان کی۔ ہر انسان کو یہ خواہش اپنے دل کے اندر رکھنی چاہیے کہ وہ اللہ کا بھی محبوب بنے اور اللہ کے بندوں کا بھی محبوب بنے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دو نصیحتیں فرمائیں اور کہا کہ اگر یہ دو کام کر لو گے تو تمہاری دونوں خواہشیں پوری ہوں۔ پہلے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا: اذهب فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ دنیا سے بے رغبت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تجارت و کاروبار و ملازمت کو چھوڑ کر گھر میں بیٹھ جاؤ، بلکہ دنیا سے بے رغبت ہونے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ دنیا میں اتنا جی مت لگاؤ کہ آخرت سے غافل ہو جائے۔ اگر تم نے ایسے دنیا گزاری کہ دنیا بھی حاصل کرتے رہے اور اللہ کو بھی راضی کرتے رہے تو اللہ کے محبوب بن کر دنیا میں جیو گے اور یہاں بھی کامیاب ہوگے اور وہاں بھی کامیاب۔ اللہ ہمیں ایسی زندگی گزارنے والا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا: وَاذْهَبْ فِي مَا عِندَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بالکل نگاہیں پھیر لو اور بے رغبت ہو جاؤ، اللہ کے بندوں کے بھی محبوب بن جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ
اسی سے مانگو، جو فریاد کرنی ہے اسی سے کرو، جو لگانی ہے اسی سے لگاؤ۔ کسی کے سامنے اپنی ضرورت کے لیے ہاتھ پھیلانے والے مت بنو، کسی کے سامنے اپنی احتیاط کا اظہار مت کرو۔ تم کسی سے اگر مانگو گے تو اس کی نگاہوں سے گر جاؤ گے، جو اس کی نگاہوں سے گرو گے تو اس کے دل میں تمہاری محبت کبھی سما ہی نہیں سکتی۔ اعلان بتا دیا پیغمبر علیہ السلام نے، وَاذْهَبْ فِيمَا عِندَ النَّاسِ، لوگوں کے پاس چاہے کچھ بھی ہو، بے رغبت ہو جاؤ ان سے، صرف اللہ سے امید رکھو، اللہ اپنے ہر بندے کا محبوب تمہیں بنائے۔ باری تعالیٰ یہ صفت بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے زہد کی اسی صفت سے مالا مال فرمایا تھا۔ حضرات تابعین و تبع تابعین اور بزرگان دین بھی اسی طرح کی اوصاف سے مزین و آراستہ زندگی گزارنے والے۔ حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ اجلہ تابعین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ بصرہ میں حضرت کا قیام تھا، ایک صاحب بصرہ آئے اور لوگوں سے معلوم کیا، من سید اہل القریہ، کہ بھئی یہ بتاؤ اس علاقے کا سردار کون ہے، سب سے بڑا آدمی کون؟ تو لوگوں نے جواب دیا، الحسن البصری۔ حسن بصری اس وقت اس علاقے کے سردار ہے، ہر شخص ان کی بڑائی کو تسلیم کرتا ہے، ان سے رجوع کرتا ہے، ان کا ادب کرتا ہے، ان کی بات مانتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے۔ اس شخص نے پوچھا، بیما سارتا حسن بصری کو یہ مقام سیادت و قیادت کا حاصل کیسے ہوا؟ لوگوں کے دلوں پر اللہ کا وہ بندہ حکومت کرنے میں کامیاب کیسے ہوا؟ یہاں تو بادشاہ بھی ہے، وزراء بھی ہیں، بڑے بڑے سرمایہ دار اور باغدار بھی ہیں، زمیندار بھی ہیں، لیکن تم نے کسی کا نام نہیں لیا۔ نام لیا تو ایک معمولی زندگی گزارنے والے اللہ کے ولی کا نام لیا۔ حسن بصری نے لوگوں کے دلوں پر حکومت کا یہ مقام حاصل کیسے کیا؟ اس کا طریقہ کیا ہے، ذریعہ کیا ہے، کون سا راستہ انہوں نے اختیار کیا؟ تو لوگوں نے جواب دیا، احتاج الناس الى علمه واستغنى هو عن دنياه۔ سنن حروف سے لکھا جانے والا جملہ، فرمایا حسن بصری کو یہ مقام اس وجہ سے حاصل ہوا کہ احتاج الناس الى علمه، دنیا تو ان کے علم کی محتاج ہے، لیکن وہ دنیا والوں سے دنیا کے سلسلے میں کبھی کوئی سوال نہیں کرتے اور بالکل مستغنی اور بے نیاز ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ جو شخص علمی پیاس بجھانا چاہتا ہے اسے حسن بصری کے دروازے پر آنا ہوگا، لیکن دنیا کی کسی نعمت کا سوال کرنے کے لیے حسن بصری کسی کے پاس جاتے ہوئے کبھی دکھائی نہیں دیتے۔ انہوں نے زہد اختیار کیا ہے، بے رغبتی اختیار کی ہے، اور اللہ کے بندوں کے پاس جو نعمتیں ہیں ان کی طرف نگاہ بھی نہیں جاتی۔ یہ وہ چیز ہے جس نے حسن بصری کو لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنے کا مقام عطا کیا ہے، اور اللہ نے یہ مرتبہ ان کو نصیب فرمایا۔ یہ وہی نسخہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ کے محبوب بن جاؤ، اور اللہ کے بندوں کے پاس جو چیزیں ہیں ان سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ کے بندوں کے بھی محبوب بن جاؤ۔ تو دنیا کی جو بیش قیمت نعمتیں ہیں یقیناً وہ ہمارے اور آپ کے لیے ہیں، اللہ ہم سب کی قسمت میں وہ نعمتیں لکھیں، لیکن باری تعالیٰ ایسی محبت ہمیں دنیا سے نہ عطا فرمائے جو ہماری آخرت کے لیے وبال جان بن جائے۔ قرآن پاک کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتوں سے اسی محبت کا تذکرہ کیا اور پھر فرمایا
کہ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی کا ساز و سامان ہے، اور اخیر میں آخرت کی طرف توجہ دلائی اور ارشاد فرمایا قُلْ أَنبِئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله۔ آپ کہہ دیجئے لوگوں سے، یہ اعلان کر دیجئے کہ کیا میں تمہیں ان تمام نعمتوں سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ دنیا کی جو نعمتیں گنوائی کی اللہ نے، ان سے بھی بہتر نعمتوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ للذین اتقوا، جو لوگ اللہ سے ڈر کر تقوی کی صفت اختیار کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے، عند ربہم جنات، پروردگار عالم نے ان کے لیے ایسے شاندار خوش منظر باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور پاکیزہ جوڑے ان کو میسر ہوں۔ عورتوں کو جوڑوں کے طور پر مرد کی شکل میں شوہر عطا کیا جائے گا، اور مردوں کو بیوی کی شکل میں عورت عطا کی جائے گی۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، پاکیزہ جوڑے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور سب سے بڑی چیز یہ کہ اللہ کی رضا اور رضوان انسان کو نصیب ہو، اور اللہ کی رضامندی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب یہ نعمت انسان کو حاصل ہوگی تو ساری کی ساری نعمتوں کو وہ بھول جائے گا۔ باری تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا اور رضوان سے سرفراز کر دے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے احوال سے پورے طور پر واقف و باخبر۔ کون بندے؟ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وہ بندے جو یوں کہتے ہیں کہ اللہ ہم آپ کی ذات و صفات پر ایمان لائے، آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اور جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، یہ صفات بیان کی گئی اللہ کے نیک بندوں کی جو صبر کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، اطاعت کرنے والے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرنے والے ہیں، اور صبح صبح اللہ سے اپنے گناہوں کے سلسلے میں معافی مانگنے والے ہیں، استغفار کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، اوصاف عالیہ سے باری تعالیٰ ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور برے خسائل سے اور نظائر سے اور گناہوں سے باری تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.